ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام ایمن ہے اور میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے میں نے اپنے گھر میں ہر چیز پر پابندیاں ہی دیکھی تھیں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ہمیں کھل کر جینے کا بھی حق نہیں ہے، کیونکہ ہم مسجد کے امام کی بیٹیاں تھیں اور لوگ ہمارے رہن سہن سے لے کر کھانے پینے تک کو ترازو میں تولتے تھے۔ میں بہت آزاد خیال قسم کی لڑکی تھی۔ اسی آزاد خیالی نے مجھے وہ دن دکھائے جو کسی بھی لڑکی کو آسمان سے زمین پر پٹک سکتے ہیں۔ آج میں جو اور جہاں ہوں اس میں کس کا قصور تھا، کیونکہ میں نے تو اپنے لیے بس ایک ہی خواہش کی تھی کہ میں کھل کر سانس لے سکوں، مگر میرے ساتھ جو ہوا وہ ناقابل فراموش ہے۔ ابا نے میرا نام ایمن رکھا تھا۔ میں ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، کیونکہ ان کی مجھ سے پہلے 3 بیٹیاں اور تھیں۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ابا کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ان کو بیٹے کی خواہش تھی، مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ ہم 4 بہنوں کو زیادہ پیار اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور 4 بیٹیوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر تھا۔ مگر اماں کہتی تھیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے اماں کی بات پر بھی شک ہوتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اماں ہمیشہ ہر بات میں ابا کی طرفداری کرتی تھیں۔ مجال ہے جو کبھی اماں نے کسی معاملے میں اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیا ہو، بلکہ وہ تو ابا سے بھی زیادہ سخت طبیعت کی مالک تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں 7 سال کی ہوئی تھی تو اسی وقت سے ہی اماں نے مجھے دوپٹہ اوڑھنے کا حکم دے دیا تھا۔ حالانکہ وہ ہر کام اور ہر بات میں ابا کا نام لیتی تھی، مگر میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ابا ایسا کچھ نہیں کہتے، اسی لیے میں نے اماں کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ مگر ایک دن ابا نے بھی مجھے وہی بات کہی جو اماں کہتی تھیں، تو میں سمجھ گئی کہ اماں اور ابا ہمیشہ ایک دوسرے کی سائیڈ لیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے اور کیا نہیں۔ وہ تو بس یہی چاہتے تھے کہ ہم 4 بہنیں صرف وہی کریں جو انہیں ٹھیک لگتا ہے۔ میری بڑی بہن اس وقت 15 سال کی تھی، ہر وقت نماز کی طرح دوپٹہ اوڑھ کر رکھنے والی، اور گھر کے ہر کام میں اس قدر پھرتیلی کہ کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی مشین ہے۔ پتہ نہیں وہ تھکتی کیوں نہیں تھی، جب بھی دیکھو گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ باجی نے 5 جماعتیں پاس کی تھیں، پھر ابا نے ان کو اسکول سے ہٹا کر مدرسے میں بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ بھی ابا کی طرح نماز روزے کی پابند تھی۔ مدرسے کے علاوہ باجی اماں کے ساتھ گھر کے سارے کام بھی کروانے لگ گئی۔ اسی طرح 15 سال کی عمر تک باجی نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اب تو اماں نے ہانڈی روٹی بھی باجی کے ذمے ڈال دی تھی۔ باجی سے چھوٹی بہن 13 سال کی تھی۔ وہ باجی جیسی تو نہیں تھی، مگر کم سے کم مجھ سے تو کہیں زیادہ اچھی تھی۔ گھر کے کام کاج میں باجی کا ساتھ بھی دیتی اور دونوں کی دوستی بھی خوب تھی۔ اس کے باوجود کبھی کبھی وہ سارا کام باجی پر ڈال کر کمرے میں جا کر سو جاتی تھی۔ اسے سونے کا بڑا شوق تھا۔ اماں صبح شام اس کی بے وقت نیند پر اسے خوب صلواتیں سنایا کرتی تھیں، مگر مجال ہے جو اس پر اثر ہو جاتا۔ ہاں بس ابا کے سامنے تو اس کا سانس خشک ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی میری تیسری بہن تھی، وہ مجھ سے صرف 2 سال بڑی تھی۔ ہم دونوں اسکول جاتے تھے۔ وہ بھی اماں اور ابا سے بہت ڈرتی تھی۔ بڑا سا دوپٹہ ہر وقت سر پہ اوڑھ کر رکھنا اس کی عادت بن چکا تھا، جبکہ مجھ سے تو میرا دوپٹہ ہی نہیں سنبھلتا تھا۔ اماں کتنی بار مجھے کہہ کر دوپٹہ ٹھیک کروایا کرتی تھی۔ اسکول میں جانے کے بعد تو میں دوپٹہ سر پر بالکل بھی نہیں اوڑھتی تھی، کیونکہ میری ساری سہیلیاں ایسی تھیں۔ میں ان سے پوچھتی کہ ان کی اماں ابا بھی ان کے ساتھ ایسے ہی سختی سے پیش آتے ہیں جیسے ہمارے اماں ابا تھے، تو ان کی باتیں سن کر مجھے ان پر رشک آتا تھا۔ وہ تو اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی بیٹیاں تھیں۔ خاص طور پر میری سب سے اچھی دوست نازیہ تو اپنے ابا کی بہت لاڈلی تھی۔ آئے دن اس کے پاس اسکول کی نئی چیزیں ہوتی تھیں جو اسے اس کے ابا لا کر دیا کرتے تھے۔ وہ بتاتی تھی کہ کس طرح وہ اپنے ابا سے اپنی فرمائشیں پوری کرواتی ہے۔ میں یہ سب کچھ سن کر دل ہی دل میں سوچتی کہ کاش میرے ابا بھی اس کے ابا کے جیسے ہوتے، تو میرے بھی ناز نخرے اٹھاتے اور میری ہر فرمائش پوری کرتے۔
مگر مجھے تو جو ابا ملے تھے ان کے سامنے تو میں کھل کے ہنس بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ ہم چاروں بہنیں کمرے میں بیٹھی تھیں۔ باجی ہمیں کوئی کہانی سنا رہی تھی۔ اس میں کچھ بات ایسی آئی کہ میں اور میری بہن ہنسنے لگ گئے۔ ہماری ہنسی کی آواز سن کر اماں فوراً کمرے میں آ گئیں اور ہمیں ڈانٹنے لگ گئیں۔ اماں نے کہا کہ لڑکیوں کو اتنی تیز آواز میں نہیں ہنسنا چاہیے، یہ بری بات ہوتی ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اس میں بری بات کیا ہے، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھ کر ہنس رہے ہیں۔ تو اماں نے مجھے اور ہی لیکچر دینے شروع کر دیے۔ اور بھی کئی ایسی باتیں تھیں جن پر شروع سے میرا اور اماں کا بہت اختلاف تھا۔ ہمارے گھر میں ٹی وی بھی نہیں تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو محلے میں اپنی دوست نازیہ کے گھر جا کر ٹی وی میں کارٹون دیکھا کرتی تھی۔ نازیہ کا گھر گلی میں ہی تھا اور وہی میری سب سے اچھی سہیلی تھی۔ میں نے کتنی مرتبہ اماں سے کہا کہ ابا کو کہیں ٹی وی لے آئیں تاکہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر سکون سے دیکھ سکیں، مگر اماں ابا کو کچھ کہنے کے بجائے الٹا مجھے ہی خاموش کروا دیتی تھیں۔ کبھی کبھی تو اماں میری باتوں اور سوالوں سے تنگ آ کر اپنا سر پکڑ لیا کرتی تھیں اور کہتی کہ پتہ نہیں میں کس پر گئی ہوں، کیونکہ میری بڑی تینوں بہنیں اس طرح اماں کے ساتھ سوال جواب نہیں کرتی تھیں۔ ابا مسجد میں امام تھے، گھر میں گزر بسر کچھ مشکل سے ہوتا تھا۔ ہفتوں گزر جاتے مگر گھر میں اچھا کھانا نہیں بنتا تھا۔ میں ہر دوسرے دن اپنی سہیلی نازیہ کے گھر کسی نہ کسی بہانے سے جاتی رہتی تھی۔ وہاں پر مجھے اچھا کھانا مل جاتا تھا۔ اچھا کھانا میرے نزدیک مرغ مسلم ہی تھا۔ میں جب اماں سے فرمائش کرتی کہ وہ بھی گوشت پکائیں تو اماں ہمیشہ حالات کا رونا لے کر بیٹھ جاتی تھیں۔ اماں تو روتی نہیں تھی مگر مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ حالات اور مجبوریوں کا رونا رو کے ہماری بنیادی ضرورتیں اور خواہشیں بھی پوری نہیں کرتی تھیں۔ ہر جمعرات کو محلے سے ہمارے گھر 3-4 طرح کے کھانے آیا کرتے تھے۔ صرف اسی دن ہمیں اچھا کھانا نصیب ہوتا تھا، ورنہ ابا کا بس چلتا تو ہمیں کبھی بھی گوشت نہ کھلاتے۔ اسی طرح اچھے کپڑے پہننا تو دور کی بات تھی۔ ہم چاروں بہنوں کو تو گھر میں پہننے والے عام سے کپڑے بھی بڑی مشکل سے ملتے تھے۔ سال میں صرف ایک مرتبہ ایک جوڑا عید پر اماں ہمیں بنا کر دیا کرتی تھی، اور میں ہمیشہ ضد کرتی کہ مجھے عید کے 3 دن نیا جوڑا چاہیے۔ باجی مجھے سمجھایا کرتی تھی، کبھی کبھی تو وہ مجھے بالکل اماں جیسی لگتی تھی، بالکل ویسی ہی باتیں، ویسی ہی سوچ اور ہر بات میں مصلحت پسندی باجی کی عادت میں شامل ہو گئی تھی۔ ابا نے کبھی بھی باجی کو کچھ نہیں کہا تھا اور اماں بھی باجی کو ڈانٹتی نہیں تھی۔ سب سے زیادہ کمبختی تو میری ہی آیا کرتی تھی۔ مجھے گھر میں کھیلتے کودتے ہوئے دیکھ کر ابا اکثر گھورتے رہتے تھے۔ اماں تو باقاعدہ اچھے اچھے الفاظ میں میری عزت افزائی کیا کرتی تھیں۔ مجھے آہستہ آہستہ اپنے گھر اور گھر والوں سے چڑ ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ کسی کو بھی نہ تو میری ضرورت ہے اور نہ ہی میں کسی کو اچھی لگتی ہوں۔ جس گھر میں 4 بیٹیاں ہوں وہاں پر بیٹی کی قدر کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر جب میں نے 5ویں پاس کی تو ابا نے مجھے بھی باقی بہنوں کی طرح اسکول سے ہٹا کر مدرسے میں بھیجنے کا ارادہ کیا، مگر میں نے ابا کے سامنے صاف انکار کر دیا کہ میں اسکول نہیں چھوڑوں گی۔ اور مجھے حیرت ہوئی جب ابا نے میری بات مان لی۔ میری باقی 3 بہنیں گھر میں تھیں اور میں اکیلی اسکول جایا کرتی تھی۔ نازیہ کی وجہ سے شاید ابا نے مجھے اسکول پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی، کیونکہ نازیہ کے ابا سے میرے ابا کی اچھی سلام دعا تھی۔ میں نازیہ کے ساتھ ہی اسکول جاتی تھی اور اسکول سے واپس آ کر کام کرنے کے بہانے دوبارہ بستہ اٹھا کے اسی کے گھر چلی جاتی۔ شام تک وہیں پر رہتی تھی۔ ابا مغرب کی اذان کے بعد گھر آتے تھے اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے، تو میں مغرب سے پہلے گھر لوٹ آتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میں وقت کے ساتھ ساتھ بغاوت پر اترتی گئی۔ جب میری بڑی بہن کی شادی ابا نے اپنی پسند کے مطابق طے کی تو مجھے باجی کی شادی پر بھی اعتراض تھا۔ ایک تو وہ لوگ بھی ہمارے جیسے ہی تھے، جن کے گھر میں بیٹھنے کے لیے ڈھنگ کا فرنیچر تک نہیں تھا۔ دوسرا، میرے ہونے والے بہنوئی میری باجی سے بڑے تھے۔ میں نے ان کا گھر اس وقت دیکھا تھا جب اماں اور ابا کے ساتھ باجی کا رشتہ طے کرنے کے لیے ضد کر کے میں وہاں گئی تھی، اور واپس آ کر میں نے باجی کو مرچ مسالہ لگا کر اس کے سسرال اور ہونے والے شوہر کے بارے میں بتایا۔
मैं ये सोच रही थी कि मेरी बातें सुनकर बाजी इस रिश्ते से इनकार कर देंगी तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, मगर मेरी बाजी को तो अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। रिश्ते से इनकार करना तो दूर की बात, उल्टा मुझे ही समझाना शुरू कर दिया कि माँ बाप जो फैसला करते हैं वही सही होता है। अब्बा ने कुछ अच्छा सोच कर ही मेरा रिश्ता वहाँ पर किया होगा, और अगर मेरे नसीब में कुछ अच्छा ना हुआ तब भी मैं अब्बा से शिकायत नहीं करूँगी। बाजी की बातें सुनकर मैंने अपना सर पीट लिया। आखिर मेरी बहन किस मिट्टी से बनी थी। फिर बाजी की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं बेदिली से सब कुछ कर रही थी, हालांकि तैयारियां भी कोई ख़ास नहीं थी। चंद जोड़े और ज़रूरत की कुछ चीज़ें बाजी के लिए अम्मा ने बनाई थीं। अब बाकी बकौल सादगी में ही सब कुछ है, इसलिए अब्बा अम्मा ने बिल्कुल सादगी के साथ बाजी का निकाह करके उसे घर से रुखसत कर दिया। बाजी के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरी बड़ी दोनों बहनों ने संभाल ली। जितने काम बाजी अकेले किया करती थी अब वो मिलकर मेरी दोनों बहनें करती थीं, और मैं हस्बे मामूल अपनी पढ़ाई का बहाना करके घर से फरार रहने की कोशिशें करती रहती थी। जब मैंने 8वीं के इम्तहान दे दिए तो अब्बा ने मेरा बिला वजह घर से निकलना बंद कर दिया। उन्होंने मुझे आगे दाखिला देने से तो नहीं रोका था, मगर अब मैं नाजिया के घर भी नहीं जाती थी। मुझे तो ऐसे लगता था जैसे मैं अपने घर में कैद हो गई हूँ। सिर्फ स्कूल जाकर ही मुझे सुकून मिलता था, वहीं पर मैं खुलकर अपनी मर्जी से सांस ले पाती थी। नाजिया मेरे घर आती जाती थी, क्योंकि जब अब्बा ने स्कूल के अलावा मेरा कहीं आना जाना बंद कर दिया तो मैंने नाजिया से हाथ जोड़ के ये कहा था कि वो लाजमी मेरे घर आए, वरना मैं अपने घर के घुटन ज़दा माहौल में शायद सांस ना ले पाऊँ। जब हम लोग मैट्रिक में पहुंचे तो उस वक्त नाजिया की मंगनी उसके कज़न के साथ तय पा गई। नाजिया की मंगनी उसकी पसंद से हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को कुछ टाइम से पसंद करते थे। जब इस बात का पता उनके घर वालों को चला तो उन्होंने दोनों की मंगनी करवा दी। नाजिया स्कूल में भी मुझसे अब ज़्यादातर अपने मंगेतर की बातें ही करती थी। नाजिया का मंगेतर खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखता था। उसे आए दिन तोहफे तहाइफ भेजता रहता था, यहाँ तक कि नाजिया के मोबाइल में बैलेंस भी वही डलवा कर देता था। नाजिया वो जब भी उसके मंगेतर की तरफ से कोई तोहफा मिलता तो वो मुझे दिखाने घर पर ज़रूर आती थी। मैं उन दोनों की मोहब्बत भरी बातें नाजिया के मुंह से सुनती तो मेरे अंदर भी कुछ अलग से ही एहसासात जागते थे। मुझे वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरा भी दिल चाहने लगा कि कोई मुझसे भी मोहब्बत करे, और जैसे नाजिया का मंगेतर उसे अहमियत देता है, इसी तरह कोई मेरी भी कदर करने वाला हो जो मेरा दिलो जान से ख्याल रखे। मगर मैं अच्छी तरह जानती थी कि मुझ जैसी आम घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की को कोई क्यों पसंद करेगा। एक तो अम्मा और अब्बा हमें कहीं निकलने नहीं देते थे, और अगर गलती से हम कहीं जाते भी तो नकाब करके जाया करते थे। स्कूल में भी मैं बुर्का पहन के नकाब करके जाती और ऐसे ही वापस आती थी। स्कूल भी लड़कियों का था, इसलिए वहाँ तो मेरी मोहब्बत की कहानी शुरू होने का कोई चांस ही नहीं था। मगर मैंने भी दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि नाजिया की तरह अपनी पसंद से शादी करूँगी। और फिर मेरे इस इरादे को बाजी की होने वाली तलाक ने और हवा दी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बाजी का जाहिल शौहर उसे शुरू से ही बहुत तंग करता था। ससुराल वाले भी अच्छे नहीं थे, हालांकि दिखावा करने के लिए वो लोग बड़े मजहबी और इखलाक वाले बनते थे, मगर उनकी हकीकत तो तब खुली जब बाजी बहू बनकर उनके घर चली गई। मेरे बहनोई ने मेरी बाजी पर हाथ तक उठाना शुरू कर दिया था, मगर वो ना तो अम्मा अब्बा से कोई शिकायत करती और ना ही अपने लिए कोई स्टैंड लेती थी। कभी 4-6 महीने बाद जब बाजी 2 दिन के लिए रहने हमारे घर आती तो उसकी आंखें बताया करती थीं कि वो अपने घर में खुश नहीं है। और फिर एक मर्तबा तो मैंने खुद उसके बाजू पर जख्मों के निशान देखे थे। मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि वो निशान जलने के बाद बनते हैं, मगर मेरे लाख पूछने के बावजूद बाजी ने मुझे नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। जब मैं बाजी से इतने साल छोटी होकर भी इन चीज़ों को समझ सकती थी तो मेरी अम्मा और अब्बा क्यों ये सब नज़र नहीं आता था। और फिर जब बाजी को मेरा बहनोई हमारे घर छोड़ गया, ये कहकर कि वो बदसलीका
پھوہڑ اور بے اولاد عورت ہے، اس لیے اسے بیوی یا بہو بنا کر گھر میں نہیں رکھا جا سکتا۔ میرے اماں ابا پر تو قیامت ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ جن دنوں باجی ہمارے گھر واپس آئیں اس وقت میری باقی دونوں بہنوں کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں بیاہ کر ایک ہی گھر میں جا رہی تھیں۔ اس بار بھی ابا نے ان کا رشتہ اپنی مرضی سے طے کیا تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ ان دونوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا جیسا بڑی باجی کے ساتھ ہوا تھا۔ بڑی باجی جب گھر واپس آ گئی تو ابا اور اماں نے اس بات کو کہیں بھی نکلنے نہیں دیا، کیونکہ گھر میں شادی والا ماحول تھا، اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس بات کا پتہ کسی اور کو چلے۔ خاموشی سے شادی کے دن گزارے گئے، حالانکہ اس شادی میں میری باجی کے سسرال والوں نے یا شوہر نے شرکت بھی نہیں کی تھی، لیکن اماں اور ابا نے کسی نہ کسی طرح بہانہ بنا کر لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا۔ مگر میری دونوں بہنوں کی شادی کے چوتھے روز ہی باجی کی طلاق کے کاغذات ہمارے گھر آ گئے۔ وہ اس دن بہت روئی تھی، اس کی بے آواز سسکیاں تو میں روز رات کو سنتی تھی، مگر جس روز اسے طلاق ہوئی وہ اپنے آپ سے باہر ہو چکی تھی۔ میں نے کبھی باجی کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان سب کے باوجود اس نے شکایت کا ایک لفظ اپنے ہونٹوں سے نہیں نکلنے دیا۔ پھر وہ ہمارے ساتھ رہنے لگ گئی۔ پہلے کی طرح اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا، مگر اس کے چہرے کی اداسی کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنے گھر والوں پر غصہ آتا تھا، جنہوں نے باجی کی ایسی بے جوڑ شادی کروائی تھی، اور اب پتہ نہیں میری باقی دونوں بہنوں کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ مگر میں ہرگز اپنی قسمت کا فیصلہ ابا اماں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ چند مہینے بعد جب ہمارا میٹرک مکمل ہو گیا تو نازیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے میرے گھر آ کر ابا سے اجازت لی تھی کہ میں اس کی شادی کی تیاریوں میں مدد کروا سکوں۔ ابا نے بھی اسے اجازت دے دی۔ میں اس کے ساتھ بازار بھی جاتی تھی۔ ہم ڈھیر ساری شاپنگ بھی کرتے اور کچھ نہ کچھ کھا پی کر بھی گھر آیا کرتے تھے۔ سارا خرچہ نازیہ کر رہی تھی، میں تو صرف اس کے ساتھ جاتی تھی۔ ایک دن جب ہم دونوں بازار گئے تو بریانی کھانے کے لیے ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب تھوڑی دیر بعد وہاں نازیہ کا منگیتر اپنے ایک دوست کے ساتھ آ گیا۔ اس بارے میں نازیہ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اس لیے میں حیران ہو رہی تھی۔ نازیہ کا منگیتر مجھے اپنے دوست کے ساتھ ایک میز پر چھوڑ کر خود نازیہ کو لے کر باہر چلا گیا۔ وہ دونوں اپنی پسند سے کچھ چیزیں لینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ میں اب اس کے منگیتر کے دوست کے ساتھ چپ چاپ گھبرائی ہوئی وہاں بیٹھی تھی کہ اس لڑکے نے مجھ سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ اس کا نام فرقان تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا تعلق نازیہ کے منگیتر کی طرح ہی ایک کھاتے پیتے گھر سے تھا۔ وہ کالج میں پڑھتا تھا اور اپنے ابا کے پیسے پر عیش کر رہا تھا۔ اس نے بریانی کے ساتھ وہاں پر ملنے والے تمام آئٹمز کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ کیسے پہلی ملاقات میں ہی مجھ پر اتنا مہربان ہو رہا ہے، مگر جب اس نے میری آنکھوں کی تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا، حالانکہ میں اس کے سامنے نقاب کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مگر جب کھانے کی چیزوں سے میز بھر گیا تو اس کے کہنے پر میں نے نقاب اتار دیا۔ میں کوئی بھی چیز کھاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، مگر وہ تو لگاتار میرے حسن کی تعریفیں کر رہا تھا، اور میں اتنی بے وقوف تھی کہ کچھ سمجھنے کے بجائے ان تعریفوں پر خوش ہو رہی تھی۔ پھر اس نے نازیہ کے منگیتر کو فون کیا اور مجھے لے کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ وہ مجھے ایک شاپنگ سینٹر میں لے گیا تھا۔ وہیں پر نازیہ اور اس کا منگیتر بھی تھے۔ وہ اچھا خاصا بڑا شاپنگ مال تھا۔ فرقان نے مجھے وہاں سے کپڑے، جوتے، جیولری اور بیگز وغیرہ دلوائے۔ میں اس کی مہربانیوں پر اب حیران ہونے کی بجائے خوش ہو رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے اسے جانتی ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ اس نے نازیہ کے منگیتر سے میرا ذکر سنا تھا، اور میری تصویر بھی اس نے فرقان کو دکھائی تھی، جو نازیہ کے ساتھ ہم دونوں نے عید پر بنائی تھی۔ یہ سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا، مگر اس نے دوبارہ میری خوبصورتی کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں تو میں شرمانے لگ گئی۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ میں اور نازیہ واپس اپنے اپنے گھر پہنچ گئیں۔ میرے پاس اتنا ڈھیر سارا سامان دیکھ کر اماں پریشان ہو گئیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے سب کچھ نازیہ نے تحفے میں لے کر دیا ہے، تو اس بات پر بھی مجھے لیکچر دینا شروع ہو گئی۔
میں نے اماں کی باتوں کو اگنور کیا اور سامان لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ساری رات مجھے فرقان اور اس کی باتیں یاد آتی رہیں۔ میں بڑی خوش تھی۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے اتنی ساری چیزیں لے کر دی تھیں۔ روپے پیسے کی بالکل پرواہ نہیں کی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ مزید 3 دن تک چلتا رہا۔ میں اور نازیہ باہر جاتے تو وہاں نازیہ کا منگیتر اور فرقان بھی آ جاتے تھے۔ ہم چاروں ایک ساتھ مل کر شاپنگ کرتے اور کھاتے پیتے تھے۔ نازیہ کو تو ویسے بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ ایک تو وہ اپنے ہونے والے منگیتر کے ساتھ تھی، دوسرا وہ اس کا کزن بھی لگتا تھا، مگر ڈر تو مجھے بھی کوئی نہیں تھا۔ میں بڑے آرام سے ایک انجان اور نامحرم لڑکے کے ساتھ شاپنگ مالز میں گھوم رہی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے شاپنگ مالز میں ویسے بھی ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں آتا تھا، اسی لیے میں مطمئن تھی۔ اور پھر نازیہ کی شادی پر ہی فرقان نے مجھے ایک موبائل فون گفٹ کر دیا، جو میں اپنے گھر والوں سے چھپا کر استعمال کرنے لگ گئی۔ ابا تو ویسے بھی برآمدے میں سویا کرتے تھے، لیکن اماں کی طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے بڑی باجی نے اماں کے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا اور میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تھی۔ اسی لیے بے خوف ہو کر موبائل پر ساری رات فرقان کے ساتھ میسیجز پر بات کرنے لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی کے ساتھ ہم دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ فرقان مجھے خوش رکھنے کے لیے وعدے کرتا، قسمیں کھاتا۔ میں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی تھی۔ فرقان سے دوستی کے بعد میں نے گھر میں بالکل دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ نہ ہی اماں اور ابا کے سامنے کوئی ایسی ویسی حرکت کرتی جس کی وجہ سے انہیں مجھ پر غصہ آتا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جب فرقان میرا رشتہ میرے گھر بھجوائے تو اماں اور ابا بغیر کسی اعتراض کے میری شادی فرقان کے ساتھ کر دیں۔ اسی لیے میں اچھی بیٹی ہونے کی اور بننے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر میرے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ اماں اور ابا کبھی مجھے میری پسند کی شادی کی اجازت نہیں دیں گے، بے شک فرقان کے گھر والے رشتہ لے کر کیوں نہ آ جائیں۔ مگر میں تو اپنے ماں باپ کی مرضی کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے فرقان پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر والوں کو رشتہ لینے کے لیے میرے گھر بھیج دے، مگر فرقان کبھی کچھ تو کبھی کچھ بہانے بنا کر مجھے چپ کروا دیتا تھا۔ میں نے اس بارے میں نازیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ یہ تم دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، اسی لیے جیسے بہتر لگتا ہے ویسے کر لو۔ مجھے نازیہ کی یہ بات کچھ عجیب لگی تھی، مگر پھر میں نے اسے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ میں نے ہر چیز میں اس کا ساتھ دیا تھا اور اب میری زندگی کے اتنے اہم فیصلے میں وہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اب میں خود ہی اپنی محبت کو پانے کے لیے کوششیں کرنے لگ گئی۔ روزانہ فرقان سے یہ بات کرتی تھی۔ ایک دن فرقان نے کہا کہ پہلے تم اپنی اماں سے اس بارے میں بات کرو، کیونکہ اس بات کا علم تمہاری اماں کو ہونا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر والے جب رشتہ لے کر تمہارے گھر آئیں تو تمہارے ماں باپ اس شادی سے انکار کر دیں۔ فرقان کی یہ بات میرے دل کو بھی لگی۔ میں نے دوسرے دن ہی بڑی ہمت کر کے سب کچھ باجی کو بتا دیا۔ باجی نے ہمیشہ کی طرح مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ جو لڑکے کسی لڑکی کو اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں تو وہ بہانے نہیں بناتے، اسی لیے فرقان کو تو اب اپنے ماں باپ کو یہاں بھیج دینا چاہیے تھا۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی، مگر باجی کے سامنے فرقان کے بارے میں کوئی غلط امیج نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے باجی سے کہا کہ پہلے اماں سے اس بارے میں بات کرو، تاکہ جب فرقان کے گھر والے آئیں تو اماں اپنے طور پر ابا کو منانے کی کوشش کریں گی۔ باجی نے میرے کہنے پر اماں سے بات کی، مگر اماں تو ہتھے سے اکھڑ گئیں اور صاف انکار کر کے مجھ پر نظر رکھنے لگیں۔ میں نے فرقان کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تمہارے گھر والے بہت دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی پسند کی شادی پر راضی نہیں ہوں گے، اس لیے اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم میرے ساتھ بھاگ کر شادی کر لو۔ یہ سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا، مگر 3-4 دن مسلسل سوچنے کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچی کہ فرقان کی بات ٹھیک ہے۔ میں اب اپنی زندگی کو کسی کے لیے داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی، اسی لیے میں نے فرقان کے ساتھ بھاگ کر نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر ایک دن مجھے موقع بھی مل گیا۔ موبائل تو ہر وقت میرے پاس ہوتا تھا۔ اس دن جب باجی اماں کو لے کر اسپتال گئیں اور ابا 10 دن کے لیے جماعت کے ساتھ گئے ہوئے تھے
तो घर में अकेले होने का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया और फुरकान को फ़ोन करके पता ठिकाना मालूम कर लिया। बैग में 2 जोड़े और कुछ पैसे रखे और फुरकान की बताई हुई जगह पर पहुंच गई। मेरे दिल में डर भी था, मगर नई जिंदगी की शुरुआत अपनी मोहब्बत के साथ करने के ख्वाब मेरी आंखों में बस रहे थे। मैं सोच रही थी कि फुरकान मुझे अपने घर ले जाएगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो कहने लगा, पहले हम निकाह करेंगे, उसके बाद घर लेकर जाऊंगा, ताकि मेरे माँ बाप भी इनकार करने जोगे ना रहें। मगर इस दिन बकौले फुरकान के निकाह होना मुमकिन नहीं था, इसीलिए वो मुझे अपने किसी जानने वाले के घर ठहराने के लिए लेकर जाना चाहता था। मगर मैं कहीं जाने से घबरा रही थी, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी खाला के पास लेकर जा रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें सब बता दिया है, वो हमारा साथ देंगी। फुरकान मुझे एक बंगले में लेकर गया, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर फुरकान की खाला इतनी अमीर है तो फुरकान के घर वाले कितने अमीर होंगे। वो मुझे लेकर अंदर गया और हम ड्राइंग रूम में बैठे थे। कुछ देर बाद फुरकान की खाला वहाँ आ गई। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और वो बहुत तैयार होकर हमारे सामने आई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे वो किसी शादी में जाने के लिए तैयार हुई हैं। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि घरों में मैंने औरतों को इस कदर तैयार होकर रहते हुए नहीं देखा था। मेरी हैरत और घबराहट को देखते हुए फुरकान ने मुझे बताया कि कुछ देर पहले खाला एक शादी से वापस आई हैं, इसीलिए इतनी तैयार हैं। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लग गई। फिर फुरकान ने खाला को मेरा नाम वगैरह बताया तो उन्होंने बड़ी शफकत के साथ मुझे गले से लगाया और एक मुलाजमा को बुलाकर मुझे कमरे में जाने का कह दिया। कमरे में जाते हुए जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो फुरकान और खाला आपस में खड़े कुछ बात कर रहे थे। मैं समझ गई कि वो आगे आने वाले वक्त पर बात कर रहे होंगे। मैं ये सोचकर मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। वो एक शानदार बंगला था। कमरे का फर्नीचर और कारपेट तक बहुत कीमती था। मैं बड़ी खुश थी और इतनी खुदगर्ज हो चुकी थी कि मुझे अपने बूढ़े माँ बाप भी याद नहीं आ रहे थे। मुलाजमा ने मुझे फ्रेश होने के लिए कहा तो मैं वॉशरूम चली गई। जब बाहर निकली तो वो मेरे लिए खाना लेकर आई हुई थी। थोड़ी देर बाद खाला भी कमरे में आ गई और हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। फिर खाला कहने लगी कि मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई है, इस वजह से अभी दूसरे शहर जाना पड़ रहा है और मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम फुरकान की अमानत हो। इसलिए मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ अपनी एक दोस्त के पास भिजवा रही हूँ। तुम 2-4 दिन वहीं पर रहो, फिर मैं तुम्हारा निकाह फुरकान से करवाकर उसके घर ले जाऊंगी। ये सुनकर मैं चुपचाप उठी, अपना बैग उठाया, खाला से मिली और जाकर कार में बैठ गई। 1 घंटे बाद मैं दूसरे बंगले में मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर खाला जैसी 2-3 औरतें थीं। उसके अलावा कुछ और लड़कियां भी वहाँ पर मौजूद थीं। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं डरते झिझकते अंदर गई तो एक औरत मुझे देखकर हंसने लग गई और कहने लगी, माल तो बड़ा तगड़ा है। मुझे उसका ये जुमला बहुत अजीब लगा। फिर उसने मुझसे मेरी उम्र पूछी और ऐसे ही कुछ 2-4 अजीब से सवाल किए, जिनको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो बहुत गैर अखलाकी किस्म के सवाल कर रही थी। मैंने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया तो वो कहने लगी कि इतनी शरीफजादी बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जहाँ पर खड़ी हो वहाँ पर तो उसे भी बढ़कर बहुत कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है। फिर उसी ने जब मुझे ये बताया कि फुरकान मुझे वहाँ पर बेचकर पैसा लेकर जा चुका है तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता था। फुरकान ने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया था, और फिर फुरकान की खाला ऐसे कैसे कर सकती थी। लेकिन मुझे कुछ देर बाद उसकी खाला की हकीकत भी मालूम हो गई, क्योंकि वो तो एक नायिका थी जिसने मुझे आगे बेच दिया था। अब मैं अपने आप को एक बहुत गहरी साजिश में फंसा हुआ देख रही थी। अचानक से मुझे चक्कर आए और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो मैं कमरे में अकेली पड़ी हुई थी। हिम्मत करके उठी और कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ और कोई मौजूद नहीं है। मैं एक एक करके सारे कमरे देख चुकी थी, मगर वाकई वहाँ पर कोई भी नहीं था। बाहर लॉन में आई तो एक चौकीदार वहाँ पर बैठा हुआ था। चूंकि ये एक पोश इलाका था, इसलिए यहाँ सरेआम कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो सकती थी।
मैंने चौकीदार से पूछा तो पता चला कि मैडम समेत सब लड़कियां किसी बड़े फंक्शन में गई हैं। मैं खामोशी से अंदर आ गई, मगर उसी वक्त मेरे जहन में एक मंसूबा आया और मैंने चौकीदार से जाकर कहा कि अभी मैडम का फ़ोन आया है, वो मुझे भी वहाँ पर आने का कह रही हैं। पहले तो चौकीदार थोड़ा हैरान हो गया, फिर उसने अपना फ़ोन निकालकर मैडम से तस्दीक करनी चाही तो मैं बुरी तरह घबरा गई। लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। वो फ़ोन करता रहा मगर आगे से किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। मैंने उसे कहा कि मुझे देर हो रही है, अगर मैं नहीं गई तो मेरे साथ आपकी भी खैर नहीं होगी। ये सुनकर वो भी डर गया और उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। मैं सड़क पर थोड़ी देर पैदल चलती रही। मुझे इस इलाके का कुछ भी पता नहीं था। मैंने अपने बैग से पैसे निकालकर अपने पास रख लिए थे। फिर एक टैक्सी वहाँ से गुजरी तो मैंने उसे रोका और उसमें बैठ गई। अब मैं घर वापस तो नहीं जा सकती थी, ना ही मेरे पास कोई और ठिकाना था, इसलिए मैंने उसे मज़ार पर जाने का कह दिया। टैक्सी वाला मुझे मज़ार पर छोड़कर चला गया तो मैं वहीं अंदर जाकर सीढ़ियों में बैठ गई। मैंने अबाया पहना हुआ था और नकाब करके रखा था। मैं बस रोती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वहाँ पर कोई भी मुझे अजीब नज़रों से नहीं देख रहा था, क्योंकि मेरी तरह और भी बहुत से लोग वहाँ पर अपनी फरियादें लेकर आए थे और रो रहे थे। शायद इसी वजह से किसी को शक भी नहीं हुआ कि मैं वहाँ कैसे और किस हाल में थी। फिर वहीं पर रहते हुए मुझे 4 दिन गुजर गए। मज़ार से जो खाना मिलता मैं वही खा लेती थी। 4 दिन से ना मैंने कपड़े बदले थे और ना ही नहाई थी। हर वक्त काँप करके बैठी रहती। मुझे समझ ही नहीं आता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने यही सोच लिया था कि अब सारी ज़िंदगी इसी मज़ार पर गुजार दूंगी। 5वें दिन जब मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठी हुई थी तो मेरे कंधे पर आकर किसी ने हाथ रखा। मैंने चौंक कर देखा तो एक नकाबपोश औरत वहाँ खड़ी थी। मैं उसे देखते ही पहचान गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बाजी थी। मैं फौरन उठी और बाजी के गले से लग गई। बहुत ज़्यादा रोने लग गई। बाजी ने मुझे चुप करवाया और अपने साथ घर ले जाने के लिए रिक्शे में बिठा लिया। मैं बहुत डर रही थी और वापस नहीं जाना चाहती थी, मगर बाजी ने बताया कि अब्बा अभी तक वापस नहीं आए हैं और अम्मा का रो रो के बुरा हाल है। मैंने अम्मा के पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांगी। वो माँ थी, उसने मुझे माफ़ कर दिया। 3-4 दिन बाद अब्बा वापस घर आए तो उन्होंने बताया कि वो मेरा और बाजी का रिश्ता जमात के एक दोस्त के बेटों के साथ तय करके आए हैं। मैं दिल से राज़ी थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि माँ बाप का भी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते और जो फैसला करते हैं वो औलाद के हक़ में बेहतर होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।